السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ سامعین محترم، آج ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو جادو یا جنات اس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اگرچہ انسان سے اپنے علاج کے دوران بعض دفعہ کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی جس کو عام طور پہ انسان اتنی حیثیت نہیں دیتا، مریض اس کو کوئی بہت بڑا نہیں سمجھتا، لیکن وہ حقیقت میں اس کے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اگرچہ اور بھی چیزیں ہیں جو اس کے لیے غور طلب ہیں، لیکن یہاں پہ میں صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ذکر کرنے لگا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی مریض کا جو جادو کے اندر یا جنات کے ماس کے اندر مبتلا ہے، اس کا اس چیز کو بہت زیادہ حیثیت دینا اور اس چیز پر بہت زیادہ سوچنا اور اسی طرح کے معاملات میں الجھے ہوئے لوگوں کے مسائل سننا، اسی طرح کی چیزوں کو پڑھتے رہنا، اسی طرح کی چیزوں کو سنتے رہنا، تو یہ اس کے لیے بعض دفعہ تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اور گھر کے اندر اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے جناتی اثرات کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہونا، اس کو بہت زیادہ حیثیت دینا، یہ ایک اس کے لیے مزید تنگی اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر، ان کا کالم میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک عورت کا واقعہ لکھا، ایک گھر کے افراد کو جو تنگی تھی اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں ایک صاحب ایک معالج کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو باتھ روم ہیں ان کی ٹوٹیاں جو ہیں وہ کوئی کھول دیتا ہے، یعنی نل جو ہے ان کو کوئی کھول دیتا ہے، تو اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ کوئی کھولتا ہے تو آپ اس کو بند کر دیا کریں۔ تو وہ ہنسنے لگے کہ یار یہ کیا علاج ہے کہ اگر کوئی ٹوٹی کھول دیتا ہے، یعنی گھر کے افراد میں سے نہیں، ساری باتیں جنات ایسے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کو بند کر دیا کریں۔ اس نے کہا یہ کوئی علاج سمجھ میں آنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، وہ جنات تمہیں بدگمان کرنا چاہتے ہیں اور پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ جب تم پریشان ہوگے تو وہ اپنا کام کر گے، اگر تم پریشان نہیں ہوتے اور ہنس کے اس بات کو ٹال دیتے ہو تو یہ اس کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے کہ میں نے اس کو تنگ کیا اور یہ تنگ ہوا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جاہل انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ماتھا نہیں لگانا چاہیے۔ مثال ہے نا کہ جاہل انسان کے ساتھ اس کو کہو السلام علیکم، تم جاؤ، میرا اپنا کام ہے، تمہارا اپنا کام ہے۔ اور اگر آپ اس پہ سوچتے رہیں گے سارا دن کہ یار یہ کیا ہو گیا، کس نے ٹوٹی کھولی تھی، کیوں کھولی تھی، کیسے کھل گئی تھی، سارا دن آپ کیسے گزرے گا؟ تو اتنا کچھ کرنے کی بجائے آپ اٹھیں، ٹوٹی بند کر دیں، تو آپ کے معاملات جو ہیں آپ پریشانی سے نکل جائیں گے۔ چلیں اگرچہ اس کا گھر کے اندر اثرات زیادہ ہوں تو اس کا علاج کروانا یہ بھی ایک ٹھیک ہے، بیماری کا علاج کروانا سنت ہے، لیکن ایک اچھی بات انہوں نے کی کہ وہ پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ پریشان ہوں گے، اس کو دو چار سنائیں گے، اپنی زبان بھری کریں گے، تو اس سے تو اور خوش ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب شیطان کو برا بھلا کہو، اس پر لعنت ملامت کرو، تو وہ پھول جاتا ہے اور پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب آپ بسم اللہ کہہ دیں یا اللہ کا ذکر کریں اس کے تنگ کرنے پر، تو وہ چھوٹا ہوتا ایک مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو حیثیت نہیں دیں اتنی، آپ اس پہ لعنت ملامت نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو اگنور کر دیں، اور اگنور کرنے سے بڑا تھپڑ کوئی اور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز ہے، ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ اسی طرح کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ ان کی گھروں کے اندر حرکتیں ہوتی ہیں ایسی، مطلب کبھی بستر کھینچ دینا، بیل دے کے بھاگ جانا، چیز گھر میں کوئی پھینک دینا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جنات فزیکلی جو ان کے فیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ فزیکلی نقصان بہت کم پہنچاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، بدگمان کرتے ہیں، خیالات کو متاثر کرتے ہیں، باہر سے پریشان کرتے ہیں۔
جسمانی طور پہ نقصان دینا جنات کا بہت کم ہوتا ہے، دماغی طور پہ پریشان کرنا، نفسیاتی طور پہ جو ہے نا وہ ٹارچر کرنا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو بندہ سیکھ لیتا ہے کہ اس کو اگنور کرنا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ میں مثال دینے لگا تھا، ایک خاتون مجھے کہنے لگی، وہ بڑی جو ہے نا وہ بہادر تھیں اور نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ اعصابی طور پہ مضبوط تھیں۔ وہ مجھے ایک دن بتا رہی تھی، کہنے لگی کہ حافظ صاحب میں ان چیزوں کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ سر پہ سوار نہیں کرتی، لاہور کی ہیں تو میں نام نہیں ذکر کروں گا، کافی معروف ہیں خاتون۔ تو کہنے لگی کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرا بستر کسی نے کھینچا، تو کہتی میں نے اگنور کر دیا اور اپنا بستر جو ہے وہ سیدھا کر لیا۔ پھر دروازہ جو ہے نا اس کو کسی نے ناک کیا، تو کہتی ہے میں نے پھر اس کو اگنور کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا دروازہ کسی نے بجایا تو میں نے غصے سے کہا کہ جب میں تمہیں تنگ نہیں کر رہی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ تو کہتی ہیں اس کے بعد پرسکون ساری رات میں نے گزاری۔ تو کہتی ہیں اگر میں نے ان کو کہا صحیح کیا آپ نے کہ اگر آپ اس کو سوچتی رہتی اور پریشان رہتی تو ساری رات آپ کو نیند نہ آتی۔ تو اعصابی طور پہ انسان کا مضبوط ہونا یہ بہت بہتر ہوتا ہے ان چیزوں سے لڑنے کے لیے۔ تو کبھی کبھی یہ گھر کے اندر شرارتیں کرتے ہیں، ان کی فطرت کے اندر شرارت ہوتی ہے۔ جب آپ پزل ہو گئے، پریشان ہو گئے تو انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو فزیکلی طور پہ تنگ کرنا بہت کم ہوتا ہے، ان کی مادی حقیقت جو ہے وہ کم ہے جادو کی نسبت، یہ زیادہ تر ذہنی طور پہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دروازہ بج گیا ہے، کبھی کبھار ایسی کوئی حرکت گھروں کے اندر ہوتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں، اور اسی طرح کے مسائل کو بار بار سننا، دیکھنا میں اپنے مریضوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جب تمہارا علاج چل رہا ہے تو کسی کی بہت زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھو، ان کے میری بھی ویڈیوز بہت زیادہ نہیں دیکھو، میری لکھی ہوئی تحریروں کو نہیں دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ ہے، یہ فطری طور پہ یہ بات ہے کہ انسان جس چیز کو زیادہ پڑھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو وہ تھوڑا سا بھی کوئی کام ہو تو وہ کہتا ہے یہ اسی وجہ سے ہے، یہ اسی وجہ سے، کیونکہ اس نے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ کسی بھی چیز کے اندر شدت کے ساتھ یا مطلب بہت زیادہ اس کو ڈیپلی پڑھنا سننا یہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس سے بچیں، یہ ایک خامی ہے جادو کے مریضوں کی جو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ ان سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں آپ کے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جیسے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا۔ جنات کے اندر بھی اتنی ہی طاقت اور قوت ہے جتنی اللہ نے دی ہے، لیمیٹڈ ہے۔ یہ آ کے آپ کا سر نہیں پھاڑ دیں گے، کچھ نہیں کر دیتے، فزیکلی طور پہ نقصان میں نے بتایا بہت کم پہنچاتے ہیں، یہ زیادہ تر ان کا دماغی طور پہ متاثر کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اذکار، اپنی حفاظت کی دعائیں ان کو پڑھیں۔ کبھی ایسا محسوس ہو گھر کے اندر زیادہ اثرات محسوس ہونے لگیں، پانی لیں، اس کے اوپر دم کریں، مختلف صورتیں پڑھ لیں، حفاظت کی جو دعائیں وہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ اور آپ آواز دے کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں تنگ نہیں کرو، ہم تمہیں اذیت نہیں دے رہے، تم نہ دو۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فطری طور پہ ان کے اندر تھوڑا شر انسانوں کی نسبت زیادہ ہے، شرارت زیادہ ہے، تو ان کے اندر بچپنا بھی زیادہ ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، اتنی 100 سال کے جن کے اندر عقل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک بڑا انسان ہے 50 سال کا، اتنی عقل شاید کسی 500 سال کے جن کے اندر ہو۔ تو ان کے اندر فطرتاً شر بھی ہے اور عقل بھی کم ہے اور شرارت بھی زیادہ ہے، بچوں والا ذہن ہوتا ہے، تو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے محفوظ رہنے کے لیے آپ حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، بہت زیادہ حیثیت نہیں دیں، اگنور کر دیا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔